آپ وہ چوروں کے اوپر پھول پھینکیں گے؟ نیب کے کورٹ پہ جا رہے ہیں پھول پھینک رہے ہیں، ایک باہر بھاگ گیا ہے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں بیٹھے، یہاں بڑے بڑے صحافی کہہ رہے ہیں جی اسے تقریر کرنے دو، پھر سے اس کے بین ختم کرو کہ پھر سے اسے اجازت دو الیکشن لڑنے کی۔ یہ ہے ہماری معاشرہ، اس لیے نہیں کہ اللہ نے وسائل کی کمی رکھی ہے۔ اسلام آباد پہنچتے ہیں تو ہم پوری دنیا کو دکھا چکے ہوں گے، پاکستان کے عوام سے تو وہ اعتماد اٹھ چکا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ پارلیمان کا اعتماد اٹھنا چاہیے۔ عمران چور چور چور، اس نے 20 سال کا رٹ لگایا تھا، اب 3 سال وزیر اعظم رہ کے وہی رٹ لگا ہوا ہے۔ مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، چینی چور کون ہے؟ آٹا چور کون ہے؟ کھاد چور کون ہے؟ اب اس کا اقتدار کا کچھ چند دن رہ چکے ہیں، اس نے تو بھاگنا ہے، کیونکہ آئے دن سندھ کارڈ انہوں نے کھیل کھیل کر 5 حکومت بنائی ہے، سندھ نہیں بنا، ان کے بینک بیلنس بن گئے ہیں۔ یہ سندھ کارڈ کی دھمکی اب نہیں چلے گی، کیونکہ سندھ کا باشعور نوجوان پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، کسی خاندان کے ساتھ نہیں کھڑا، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو صاحب کچھ نکلنا بھی ہے عدم اعتماد میں سے کہ نہیں نکلنا؟ ایڈی وڈی ہانڈی چڑی یہ نکلے گا یہ نکل آئے گا۔ اور تحریک عدم اعتماد کی بات ہوئی جب عمران خان آئے آپ کی طرف پرسوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں پروگرام کل تک، میں ہوں محمد جنید حلیم۔ ناظرین، گزشتہ روز پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے عدم اعتماد کے حوالے سے آئندہ 48 گھنٹوں کو اہم ترین قرار دیا تھا، اور آج یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اپوزیشن تمام باہمی اختلافات کو پس پش ڈال کر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر اتفاق کر چکی ہے، اور اپوزیشن کے 80 سے زیادہ ارکان ہیں جنہوں نے اس کے اوپر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ عدم اعتماد کا مسودہ بھی تیار ہو چکا ہے، جبکہ اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن بھی تیار کر لی گئی ہے، یعنی کہ اپوزیشن نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے۔ تو اپوزیشن کا یہ دعویٰ کہ تحریک عدم اعتماد اور ریکوزیشن کسی بھی وقت جمع کرائی جا سکتی ہے، کیا اب یہ کہنا درست ہوگا کہ تحریک عدم اعتماد کی شکل میں اپوزیشن اب تک کا سب سے بڑا سیاسی جوا کھیلنے جا رہی ہے؟ اور کیا اس بار اپوزیشن حکومت کو شکست دے پائے گی، یا پھر ماضی کی طرح اس راؤنڈ میں بھی حکومت اپوزیشن کو چاروں چانے چت کر دے گی؟ یہ آنے والا وقت اور آنے والے چند گھنٹے بھی بتا سکتے ہیں، جبکہ اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی نمبر گیم مکمل ہے۔ تاہم اجلاس کے دوران ارکان کی حاضری کو یقینی بنانا بہرحال ان کے لیے اب بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ نمبرز جو کہ ماضی میں ہم نے دیکھا اہم مواقعوں پر پورے نہیں ہوتے رہے، اس بار کیسے پورے کیے جائیں گے؟ تو کیا اپوزیشن ایسا کرنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ اس بارے میں بھی پروگرام میں آج بات کریں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم بھی متحرک ہیں، آج ایک بار پھر سے اتحادیوں کے ساتھ ملاقات کی گئی ہے، اور 2 دن کے اندر کاف لیگ سے یہ دوسری ملاقات ہے۔ مونس الہی صاحب سے وزیر اعظم نے آج ملاقات کی، تو سوال یہ ہے کہ اتحادیوں کا ساتھ برقرار رکھنے کے لیے وزیر اعظم کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں، اور کیا وزیر اعظم اتحادیوں کا ساتھ برقرار رکھ پائیں گے؟ تیزی سے بدلتی سیاسی صورتحال میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اتحادی کب تک مبہم پوزیشن برقرار رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آج جو پرویز الہی صاحب کی گفتگو ہے اس کو دیکھ کے کہا جا سکتا ہے کہ عنقریب اتحادیوں کی طرف سے بھی واضح لائے عمل سامنے آئے گا۔ تو کیا اتحادیوں کے لیے واضح پوزیشن لینے کا وقت آن پہنچا ہے؟ ان تمام موضوعات پر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ صاحب نے، ان کو ویلکم کہتے ہیں، اور ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد یہ سارے سوالات اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ صاحب، اور ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کتنی پر امید ہے اپوزیشن کے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو لے کر۔ کائرہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو اس خبر کی کنفرمیشن کر دیجیے گا کہ کیا پیپلز پارٹی کو قائل کر لیا گیا فوری انتخابات کے لیے تحریک عدم اعتماد کے بعد؟ پیپلز پارٹی کبھی بھی اس امر سے دور نہیں تھی، اس امر پہ کوئی اعتراض نہیں رکھتی تھی کہ فوری الیکشن ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اس امر کے ساتھ تھی۔ ہم نے جب پی ڈی ایم بنائی تھی اور پی ڈی ایم کا اعلامیہ لکھا تھا، اس میں بھی لکھا تھا کہ فوری طور پہ الیکشن کے قوانین میں ترامیم کر کے اور نئے الیکشن کرائے جائیں گے انہی اسمبلی سے۔ اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک یا اس کو ہٹانے کا جو بھی طریقہ کار کیا جائے گا، اس کے بعد نئے انتخابات کرانے کے لیے طے کیا گیا تھا۔ یہ تو طے شدہ ہے ہمارا۔ اچھا، کچھ خد و خال ذرا بتائیے گا کائرہ صاحب کہ کیا ہوگا، چہرہ خد و خال کیا ہوں گے؟ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی ہے اپوزیشن کے پلان کے مطابق، پھر وہ سیٹ اپ کی مدت کیا ہوگی؟ کیا صوبائی اسمبلیوں کو رہنے دیا جائے گا یا مکمل نئے الیکشن کے حمایت کریں گے آپ؟
دیکھیے نیا انتخاب تو نیا انتخاب ہونا ہے، مکمل ہی ہونا ہے. بات یہ ہے کہ اسمبلی سے ہماری کوشش یہ ہے کہ عدم اعتماد کے نتیجے میں یہ حکومت گھر جائے اور ایک نئی حکومت تشکیل دی جائے جو اپوزیشن کی جماعتوں سب کی جماعتوں پر مشتمل ہوگی، جو ایک لمبے عرصے کی حکومت نہیں ہوگی، بلکہ اس حکومت کا مینڈیٹ یہ ہونا چاہیے، یہ ہوگا کہ وہ الیکشن قوانین میں ضروری ترامیم کر کے تاکہ فیئر الیکشن ہو سکے. اور اس گورنمنٹ نے جو ترامیم کی ہے الیکشن کمیشن کے اوپر جو انہوں نے قدغنیں لگائی ہیں وہ دور کر کے الیکشن کمیشن کو بااختیار کر کے نئے انتخابات کا ڈول ڈالا جائے، نیا انتخاب ہو اور اگلی حکومت جو ہے وہ سارے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کر کے اس ملک کے لیے پالیسیاں بنائے. یہ بڑا سمپل مینڈیٹ ہے، اس پہ کوئی اختلاف تھا نہیں. لیکن جو ایک درینہ مطالبہ ہے، جو بھی جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ نتائج کو اس لیے بھی نہیں مانتی کہ انتخابی عمل صاف اور شفاف نہیں تھا. یہی مطالبہ پیپلز پارٹی کی طرف سے، نون لیگ کی طرف سے اس ٹینیور میں بارہا دہرایا گیا ہے. ای وی ایم پہ بھی تحفظات تھے آپ لوگوں کو. تو ابھی اس کو یقینی بنانے کے لیے اور عملی جامہ پہنانے کے لیے، اس کی سنجیدگی کا اظہار کرنے کے لیے اس کے حوالے سے کیا ہوم ورک ہے اپوزیشن کا؟ میں نے آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں بین کی اسی چیز کا جواب دیا کہ جو بھی حکومت بنے گی اس کا مینڈیٹ ہی یہ ہے کہ وہ پاکستان کے الیکشن قوانین میں ترامیم کرے، وہ ضروری ترامیم جو الیکشن کے فری اینڈ فیئر انعقاد میں رکاوٹ رہی ہیں. کیونکہ جس قانون کے تحت پچھلا انتخاب ہوا اور اس انتخاب پہ انگلیاں اور سوال اٹھے وہ تو اب ختم ہونا چاہیے نا. اور جو اس حکومت نے ترامیم کی ہے، یونیلیٹرلی کی ہے، طاقت کے زور پہ کی ہے، بے اصولیاں کر کے کی ہے، آئین سے انحراف کر کے کی ہے، ان کو ختم کیا جائے اور اس کے بعد نیا انتخاب کرایا جائے. یہ شارٹیسٹ مطلب پاسبل ٹائم میں کا ایجنڈا ہے. اور امپائر کے نیوٹرل ہونے کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں، بارہا اپوزیشن ہو حکومت ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ امپائر نیوٹرل ہے. آپ متفق ہیں اس بات سے کہ واقعی میں اب اس معاملے پر کوئی شک و شبہ باقی نہیں؟ دیکھیے اگر امپائر کا اسپوکس مین بھی کہہ رہا ہو کہ میں نیوٹرل ہوں اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے اس گیم میں نہ ڈالا جائے، تو مجھے اور آپ کو اس کی بات سننی چاہیے. لیکن یہ تو میچ ڈلنے بھی پتا چلے گا کہ امپائر نیوٹرل رہتا ہے کہ نہیں رہتا. اب ہمیں توقع کرنی چاہیے. کہا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سیاسی جماعتوں نے، دیگر پورے لوگوں نے، سب نے سیکھا ہے، ہمارے اداروں نے بھی سیکھا ہے کہ جمہوری عمل کو اپنے ہی رنگ میں چلنے دیں گے، یہ اپنے طریقہ کار کے مطابق چلے گا تو ہی صورتحال امپروو ہوگی، اور تو کوئی رستہ نہیں. اچھا قائرہ صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتحادی مسلسل جو اپنے پتے ہیں وہ سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور کچھ بھی شو نہیں کر رہے. اس کی ایک بظاہر وجہ یہ بھی لگتی ہے کہ اپوزیشن کا کوئی واضح پلان تھا نہیں، لیکن ابھی جو اعلان ہوا ہے 48 گھنٹے کا مولانا صاحب کی طرف سے، اور ریکوزیشن بھی تیار ہو گئی، مسودے پر دستخط بھی ہو گئے، تو اب کتنا انحصار ہوگا اتحادیوں کے حوالے سے، اور کیا ان کے بغیر بھی آپ کا پلان کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے آپ کا یہ کمنٹ کہ اتحادیوں کا کوئی پلان تھا ہی نہیں، یہ مناسب نہیں ہے. نہیں، اتحادیوں نے اپنا جو پتے ہیں وہ شو شاید اس وجہ سے بھی نہیں کیے کہ اپوزیشن کا پلان کلیئر نہیں تھا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اپنے پتے تو شو نہیں کیے، کیونکہ پتے تو اپنے ٹائم پہ شو کیے جاتے ہیں. قبل از وقت آپ اپنے پتے شو کر کے حالات خراب نہیں کرتے. بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا کی خبر کی ضرورت اپنی جگہ ہے. آپ کو اپنا خبر دے کے لوگوں کو اس کے اوپر اپنا انالیسس دے کے اپنی اوپینین دینے ہیں. سیاست دانوں نے اور سیاسی جماعتوں نے اپنے حساب سے چیزوں کو چلا کے اس کی اپنی ٹائمنگ کے مطابق چیزوں کو موو کرنا ہے. سو ہماری طرف سے کوئی ڈیلے نہیں ہے، کوئی ہیسٹ نہیں ہے. دونوں باتیں ہیں، ہر چیز اپنے اپروپریٹ ٹائم پہ ہوگی. یس، مختلف سیاسی جماعتیں جن کے اپنے اپنے ایجنڈاز، اپنے اپنے مینیفیسٹوز ہیں، ان کے اندر بہت سارے ایشوز کے اوپر اپنا اپنا نقطہ نظر ہے، اور اس کو کسی ایک متفقہ نقطہ نظر پہ لانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. وہ ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے. اگر تو یہ میتھمیٹیکل کوسچنز ہوتے تو بہت جلدی حل ہو جاتے، لیکن جب آپ نے مختلف رائے جو ہے اس کو ایک رائے میں سمونا ہے، ایک ایسی رائے جس پہ سب لوگ متفق ہو جائیں، تو تھوڑا سا ٹائم اس میں لگتا ہے. تو اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہے، ہاں کوئی ہیسٹ بھی نہیں ہے. 172 کا وہ جادوئی ہنسا جو کہ درکار ہوگا، نمبرز پورے ہیں اتحادیوں کے بغیر بھی قائرہ صاحب؟ دیکھیے پہلی گزارش یہ ہے کہ اگر پورے نہیں ہیں تو ہم کیوں کر رہے ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں قائرہ صاحب، وہ شک ایسے ہوتا ہے کہ بلاول صاحب مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں وزیر اعظم سے کہ وہ خود ہی استعفیٰ دے دیں. تو استعفے کے مطالبے تو آپ سے بھی ہوتے رہے، 2008 سے 13 کے درمیان احتجاج دھرنے بھی ہوئے. یہ اس سوال کا بھی میں تو پرسوں سے جواب دے رہا ہوں. بلاول صاحب کا 38 پوائنٹ کا ایک اعلامیہ جاری ہوا جس دن ہم کراچی سے چلے. ٹھیک. اب اس اعلامیے میں کیا ہے
اس میں یہ ہے کہ جی آپ 5 دن کے اندر اندر مستعفی ہو جائیں، اس میں یہ ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کا انعقاد ہو، اس میں یہ ہے کہ جس ملک کے عدلیہ کے اندر ججز کی اپوائنٹمنٹ درست ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ ہے کہ جس ملک کے لوگوں کو روزگار ملنے چاہیے، اس کے اندر یہ ہے کہ ہماری اکانومی اور خارجہ پالیسی کیسے ہونی چاہیے. تو اس طرح کے مطالبات جو کسی موومنٹ کے آغاز میں ہوتے ہیں وہ آپ نے ایڈریس تو یقیناً حکومت وقت کو کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے ذریعے آپ اپنا ایجنڈا انفولڈ کرتے ہیں، آپ اپنے وہ طریقہ کار یا وہ چیزیں یا ایشوز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ وہ ایشوز ہیں جن کو آپ نے حل کرنا ہے. یہ گورنمنٹ انکمپیٹنٹ ہے، ہم کہہ رہے ہیں 5 دن میں حل کرو، پتہ ہوتا ہے 5 دن میں حل نہیں ہونا، لیکن بات کرنے کا ایک اسلوب ہے نا، یہ وہ ایک اسلوب ہے کہ آپ اپنا ایجنڈا انفولڈ کر کے لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کا کل الیکشن کے اندر بھی یہی ایجنڈا ہوگا. اچھا، ساہیوال پہنچنے سے پہلے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی خوشخبری آ جائے گی، تو یہ ساہیوال کب تک آپ نے پہنچنا تھا اور اس بارے میں اتنا حتمی طور پہ بلاول صاحب کیسے کہہ رہے ہیں؟ کچھ ہمارے بھی ناظرین کو بتائیے، کو خبر دیجیے. دیکھیے مجھے تو نہیں پتا، میں تو ان کے ساتھ آج نہیں ہوں، لیکن اگر انہوں نے کہا ہے تو یقیناً کسی خبر کی بنیاد پہ کہا ہو. اگر کہا ہے، سوال یہ ہے کہ ملتان پہنچ رہے ہیں وہ شاید آج رات، مجھے ایگزیکٹلی اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو آج رات ملتان ہوں گے، کل رات وہ ساہیوال ہوں گے. اچھا، یعنی کہ اب چند گھنٹوں کی گیم رہ گئی ہے. مولانا صاحب سے، پی ڈی ایم کی دیگر قیادت سے، نون لیگ سے رابطے میں ہے، آپس میں کوارڈینیشن چل رہی ہے اس مارچ کے دوران؟ فضل الرحمان صاحب نے جو 48 گھنٹے دیے تھے اس میں سے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، ایسے ہی باقی 24 گھنٹے رہ گئے. 24 گھنٹے میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا وزیر اعظم خود مجبور ہو جائیں گے استعفیٰ دینے پہ؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے دن میں یہ دوسری ملاقات ہو چکی ہے. آج مونس الہی صاحب سے بھی وزیر اعظم نے ملاقات کی ہے. تو یہ کیا چل رہا ہے؟ کچھ بتائیے کہ کیا پلان کیا اپوزیشن کا؟ کیا آپ اناؤنس کریں گے یا خود ہی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اناؤنس کیا جائے گا؟ جو بھی ہے، بلی تھیلے سے باہر کب آئے گی؟ بلی تھیلے سے باہر آنے میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، خبر صاحب صبر کر لیجئے، یقیناً عدم اعتماد ہوگا. حکومت اپنے سے ہی کوششیں کر رہی ہے. دیکھیے نا، بلاول صاحب کا لانگ مارچ اور ہماری اس تحریک کے نتیجے میں حکومت کے خلاف ابھی ہم نے موو اس طرح کیا نہیں ہے، لیکن حکومت اپنے ہاتھ پیر مار رہی ہے. وہ حکومت جو ایک دن پہلے کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس فسکل سپیس نہیں ہے، ہم مجبور ہیں، عالمی حالات ہیں، ہمارے ملک میں اب لوگوں کو مہنگائی برداشت کرنی ہوگی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بجلی سستی نہیں کر سکتے، ہم تیل سستا نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کو اور نوجوانوں کو مزید ریلیف نہیں دے سکتے، روزگار نہیں دے سکتے. اب اچانک کیا ہوا کہ جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھی اور ہمارے لانگ مارچ سے ایک دن بعد وزیر اعظم صاحب نے قیمتیں بھی کم کر دی، بجلی کی بھی، گیس کی بھی، تیل کی بھی، نوجوانوں کو بھی روزگار کے وعدے کر لیے، پتہ نہیں کیا کیا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں قائرہ صاحب کہ ان ساری چیزوں کا کریڈٹ تو پیپلز پارٹی بھی لے رہی ہے کہ ابھی ہمارا پہلا دن تھا، وزیر اعظم نے خطاب میں اتنا بڑا ریلیف دے دیا ہے، لیکن کیا پارٹی یہ کریڈٹ کیوں نہ لے؟ بالکل لینا چاہیے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بارودی سرنگ ہو سکتی ہے آنے والے سیٹ اپ کے لیے؟ اگر آپ بھیجنے میں ان کو کامیاب ہو گئے تو پھر کیا تب بھی آپ حمایت کریں گے اس ریلیف کی؟ کیا ہم نے ماضی میں اس سے بڑے ریلیف نہیں دیے؟ کیا پیپلز پارٹی جب حکومت میں آئی تھی تو دہشت گردی کے ہاتھوں ملک اجڑا ہوا نہیں تھا؟ کیا ہم نے بحال کیا؟ کیا پاکستان میں دنیا بھر میں عالمی بحران آیا، عالمی معیشتیں بیٹھ گئیں؟ کیا ہم نے پاکستان کی ایکسپورٹس کو ریکارڈ ہائی کیا؟ کیا ہم نے اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا؟ کیا ہم نے 125% تنخواہیں بڑھائیں؟ کیا ہم نے کسان کو اس کی فصلوں کی قیمتیں زیادہ دیں؟ ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے میرے بھائی. اچھا، آپ کے خیال میں قائرہ صاحب اگر اس حکومت کو چلتا کرنے کے لیے آپ کو وزارت اعلیٰ دینی پڑے قافلے کو، آپ سمجھتے ہیں درست فیصلہ ہوگا؟ پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرے گی؟ دیکھیے میری قیادت اس پہ بات کر چکی ہے، یہ قیادت کا فیصلہ ہے. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ میری ذاتی رائے کوئی رائے نہیں ہو سکتی، میں پارٹی کا ترجمان ہوں، میری ذاتی رائے دینے کا مجھے حق نہیں. بہت شکریہ کمل صاحب، آپ نے اس حوالے سے اظہار خیال کیا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین، بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار حامد میر صاحب نے اور ارشاد بھٹی صاحب نے. آپ دونوں کو ویلکم کہیں گے. سب سے پہلے میر صاحب، اس وقت کی ضرورت کے مطابق بنیادی سوال، کیا 48 گھنٹے کو جو الٹیمیٹم دیا گیا تھا، 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، اگلے 24 گھنٹے میں اپوزیشن کامیاب ہونے جا رہی ہے یا نہیں آپ کے خیال میں؟
24 घंटे में तो अपोजिशन कामयाब नहीं होती। अभी तो अपोजिशन जो है वो कौमी असम्बली के इजलास की रिपोजिशन के लिए दस्तखत करवा रही है, तो 80-81 के करीब दस्तखत हो गए हैं और मजीद लोग भी करेंगे, लेकिन तरीके अदम एतमाद जो है वो अगले 24 घंटे में नहीं आएगी, ये तो शायद अगले हफ्ते के करीब आएगी। तो इतनी जल्दी आप भी ना करें, इतनी जल्दी अपोजिशन भी इतनी जल्दी में नहीं है, तो हमें इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत। ठीक है, लेकिन ये जो मेन मुलाकातें हैं, जो हुकूमत की तेजी है उसको देख के लग रहा है कि कुछ मामला उनके हाथ से भी निकल रहा है। चौधरी शुजात हुसैन से उनकी इयादत करने के लिए मुलाकात होती है, उसके बाद फिर आज मोनस इलाही साहब से भी मिलना पड़ जाता है। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसी बातें थी जो उस वक्त नहीं हो सकी, वो आज करनी पड़ गई? देखिए, जिस तरह अपोजिशन की कुछ शख्सियात जो हैं वो एक दूसरे के साथ मेल मुलाकातें कर रहे हैं और एक आईनी तरीके से वो हुकूमत को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो कुछ भी अपोजिशन कर रही है वो आईनी तरीके से कर रही है। और अगर इमरान खान साहब जो है वो अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी उनका आईनी और सियासी हक है। हुकूमत अपने इत्तेहादी जो है उनको अपने साथ रखने की कोशिश कर रही है, अपोजिशन जो है वो हुकूमत के इत्तेहादियों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही है, उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो ये तो हमारी पाकिस्तान की सियासत में अभी से नहीं, ये तो 60-65 साल से ये काम चल रहा है। आपको मैं याद दिला दूं कि पहली तहरीक में एतमाद जो है वो 1957-58 में आई थी। वज़ीर आज़म आई चंद्रीगढ़ के खिलाफ मलक फिरोज खान नून साहब जो है वो लेके आए थे और आई चंद्रीगढ़ साहब को हटा के वो खुद वज़ीर आज़म बन गए थे। उस वक्त जो है प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा साहब होते थे। और फिर 89 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक में एतमाद कामयाब नहीं हुई, तो एक कामयाब हो गई आई चंद्रीगढ़ के खिलाफ और एक नाकाम हो गई बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ। अब देखते हैं तीसरी जो है उसका क्या होता है। तीसरी का क्या होता है? भट्टी साहब, आपके ख्याल में इस टाइमिंग का इंतखाब अपोजिशन ने क्यों किया? कोशिशें तो हमने देखी, बारहा हुई, मौलाना साहब का लॉन्ग मार्च हो, उससे पहले धरने और उसके बाद बारहा ये मुतालबा कि हुकूमत खुद ही चली जाए, लेकिन इस टाइमिंग का 3.5 साल के बाद इंतखाब करने की वजूहात क्या हैं? नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे थे, वो भी मान गए। अर्ली इलेक्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी के बारे में था कि उनकी इख्तिलाफ की वजह से मामला क्लियर नहीं हो रहा, वो भी सुनने में आ रहा है कि मान गए। आपके ख्याल में इस टाइमिंग के चुनाव की वजह क्या है? आपके ख्याल में मेरे भाई टाइमिंग क्या होनी चाहिए थी? मुतालबा तो पहले दिन से हो रहा है हुकूमत के जाने का। हुकूमत भी कहती रही जी हम पहले दिन से यही कह रहे हैं कि जी हमें नहीं भेज सकेंगे, लेकिन अब जो हालात हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है हुकूमती अरकान की, उससे देख के लग रहा है कि कुछ मामला गलत है। लेकिन इस टाइमिंग के आपके ख्याल में ये सारा कुछ हुकूमत के खिलाफ और अपोजिशन की हिमायत में होता हुआ आखिर क्यों चलाता जा रहा है? नहीं, मैं फिर आपसे भाई वही सवाल कर रहा हूं कि आपके ख्याल में टाइमिंग क्या होनी चाहिए थी? देखिए जी, टाइमिंग की अगर भट्टी साहब बात करते हैं तो लोग तो पहले दिन से मसाइल का शिकार हैं। जिस वक्त IMF के पास जाने में, डील करने में देर हुई, उसका खमियाजा तो अवाम को भुगतना पड़ा, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है अवाम की अगर मसाइल की बात की जाए तो। यानी आपके कहने का मकसद है कि यानी पहले दिन या कोई 6 महीने बाद या साल बाद इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ जानी चाहिए थी, आप ये कहना चाहते हैं? भट्टी साहब, जो वादे थे पहले 100 दिन के, फिर 6 माह के, फिर 1 साल के, वो सारे डेडलाइंस हुकूमत ने ही दी थी और उन डेडलाइंस पे वो कुछ नहीं कर सकी, तो उसूली तौर पे तो उनको चले जाना चाहिए था। लेकिन आप बताइए ना, इसलिए तो आपको बुलाया कि माहिराना राय जानने के लिए। असूली तौर पे उनको चला जाना चाहिए था। कौन है जहाँ जो यहाँ असूलों की जंग हो रही है? किसने कहा असूलों मंतक और या कोई की जंग हो रही है? कौन है जो असूलों की पासदारी करता है? यहाँ तो जो भी आता है वो आखिरी घंटे, आखिरी मिनट और आखिरी सेकंड तक इक़्तिदार में रहना चाहता है, और ये सारी पावर गेम है। इसमें इमरान खान साहब के बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, मिस मैनेजमेंट का बड़ा अमल दखल है, कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन जो एक है वो 3 मरतबा हुकूमत कर चुके हैं, दूसरे 4 मरतबा हुकूमत कर चुके हैं, तो उनके भी आप देख लीजिएगा परफॉर्मेंस। यानी मैं तो आज बड़ा हैरान हो रहा था, ये सोच रहा था, और ये बल्कि चल भी रहा है कई सोशल मीडिया पे कि हुकूमत यानी मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंचाकर तहरीक इंसाफ सिंध बचाने निकली हुई है और सिंध को तबाह करके पीपल्स पार्टी पाकिस्तान बचाने निकली हुई है। तो टाइमिंग कोई भी नहीं होती भाईजान। जब अपोजिशन पहले दिन से मुतहर्रिक है, जाहिर है, और मौलाना साहब का लॉन्ग मार्च हुआ, धरना हुआ, उसके बाद जल से जलूस हुए, आपको पता है PDM
ایکٹیو, گجرانوالہ جلسہ, کوئٹہ جلسہ, کراچی جلسہ, اس کے بعد ریبر کمیٹیاں, اس کے بعد اپوزیشن کے اجلاس, اس کے بعد انہوں نے سینٹ میں کیا, انتخابات لڑے, اس کے بعد یوسف رضا گیلانی بنے. تو لگے ہوئے تو وہ ایک عرصے سے ہیں, لیکن اب ان کا اپوزیشن کا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اس قریب پہنچ گئے ہیں اس جوڑ توڑ کے کہ شاید وہ عمران خان صاحب کو فارغ کروا سکیں. جیسے احمد بھائی نے کہا کہ دونوں کا آئینی حق ہے, وہ عدم اعتماد لا سکتے ہیں, وہ خود کو بچا سکتے ہیں, یہ اسی آپ کے اسی آئین کا حصہ ہے. لیکن اب جو سمجھ آتی ہیں چیزیں, یعنی ایک ہے نومبر کی تقرری کہ نومبر کی تقرری کون کرے گا, اور دوسری سمجھ یہ آتی ہے کہ جتنی جلدی الیکشن ہو سکیں اتنی جلدی. دیکھیں نا, مولانا صاحب اسمبلی سے باہر ہیں, مریم نواز صاحبہ باہر ہیں, نواز شریف صاحب باہر ہیں, اور عمران خان صاحب کو وہ اس وقت ان کے لیے آئیڈیل ہے کہ مہنگائی, گو کہ انہوں نے پیکیج الاؤنس کیا لیکن اس کے بعد مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, اور وہ ایک بڑی کامیابی سے اپوزیشن یہ انہوں نے نیریٹو بلڈ کیا ہے کہ یہ نااہل ہیں, نالائق ہیں. تو وہ اس وقت ان کا خیال ہے کہ قبل از وقت اگر ہو جائیں یہ الیکشن, اگر اب اس وقت وہ الیکشن میں جاتے ہیں تو ان کی زیادہ جیت کے چانسز ہیں. اور اس وقت ذرا ان کا تحریک انصاف کے اندر سے بھی لوگ خلاف ہوئے ہیں, یا اتحادی بھی ہلکے پھلکے ناراض ہیں, تو شاید یہ ان کے لیے اچھا وقت تھا, اپوزیشن کے لیے ماحول سازگار دکھائی دے رہا ہے. لیکن میر صاحب, جس طرح سے بھٹی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے مفاد میں ہوگا ابھی انتخاب کرنا, لیکن اس سے تو ایک موقع مل جائے گا سیاسی شہید بننے کا, اور خان صاحب کا جو جوش خطابت ہے اس میں انہیں ملکہ حاصل ہے. تو اگر وہ یہ بیانیہ لے کے کہ جی مجھے آخری وقت میں جب میں نے عوام کو ریلیف کے پیکیجز دینا شروع کر دیے تھے کام نہیں کرنے دیا گیا, عوام کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرنے دی گئیں, تو پھر اپوزیشن کے لیے, موجودہ اپوزیشن کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے بیانیہ؟ یہ بیانیہ کافی کمزور ہے عمران خان صاحب کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے تک تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان دنیا کا سستا, اور ایک دفعہ نہیں, انہوں نے بات بار بار کہی ہے پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے. تو اگر پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک تھا تو پھر انہوں نے پیٹرول کی قیمت پہلے 12 روپے بڑھائی, پھر اس میں 10 روپے کی کمی کر دی. تو یہ کیوں کیا انہوں نے؟ اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ میری ٹیکس کلیکشن بہت بڑھ گئی ہے اس لیے میں ریلیف دے رہا ہوں. تو پھر وہ یہ پہلے کیوں کہہ رہے تھے جی ہمارا بڑے مسائل ہیں, پہلے کچھ کہہ رہے تھے کہ جی وہ لوٹ مار پڑی تھی, یہ تھی وہ تھی, مجھے قرضے ادا کرنے پڑتے ہیں, لیکن اب اچانک ان کو پتا چلا کہ جی میری تو ٹیکس کلیکشن بہت بڑھ گئی ہے, آمدنی بڑی بڑھ گئی ہے, تو آمدنی بڑھ گئی ہے تو میں عوام کو ریلیف دے رہا ہوں. تو یہ ان کی جو ہے نا, اگر یہ سارے ان کے دعوے صحیح ہیں تو ان کے بندے خود ٹوٹ کر اپوزیشن کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھیں اپوزیشن جو ہے نا وہ یہ تو پہلے دن سے کہہ رہی ہے جی عمران خان نے پاکستان تباہ کر دیا, پہلے سال سے وہ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن پہلے مسئلہ یہ تھا کہ سینٹ کا جو ایوان ہے جس کو ہم ایوان بالا کہتے ہیں, وہاں پہ تو اپوزیشن کی میجورٹی تھی. وہاں میجورٹی ہونے کے باوجود وہ تحریک عدم اعتماد لے کے آتے تھے, صادق سنجرانی کے خلاف کامیاب نہیں ہوتے تھے. ابھی کچھ ہفتے پہلے میجورٹی تھی, اس کے باوجود یہ جو اسٹیٹ بینک والا بل آیا وہ پاس ہو گیا, اس کو نہیں روک سکی. تو جہاں ان کی پہلے اکثریت تھی وہاں پہ تو اکثریت کے باوجود وہ اپنی کامیابی جو ہے اس کو ممکن نہیں بنا سکے. تو اب اچانک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی جہاں پہ عمران خان کی میجورٹی ہے وہاں پر وہ تحریک عدم اعتماد کیسے کامیاب کرائیں گے؟ تو سمپل اس کی وجہ یہی ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کو اس لیے نظر آ رہا ہے کہ ہمیں کامیابی ملے گی کیونکہ عمران خان کے ساتھی جو ہیں وہ خود ٹوٹ کر ان کے پاس جا رہے ہیں. بلکہ اس وقت بڑی پرابلم ہوئی ہے, اسی لیے آج زرداری صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات بھی ہوئی ہے کہ دونوں پر پریشر بڑھ گیا. دیکھیے پہلے ہم یہ امپریشن تھا کہ جی مسلم لیگ نون بڑی پاپولر پارٹی ہے اور زیادہ تر جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں وہ مسلم لیگ نون سے چاہتے ہیں جی کہ آپ اگلے الیکشن میں ہمیں اپنی پارٹی کا ٹکٹ دے دیں. اب پیپلز پارٹی بھی پھنس گئی ہے. پیپلز پارٹی پہ کراچی سے جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں ان کی, اور ساؤتھ پنجاب سے جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں ان نے مار کی ہوئی ہے. ادھر جو جے یو آئی جو ہے اس پہ بھرمار ہو گئی ہے. پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا سے جو ایم این ایز ہیں اور جو جے یو آئی ہے وہ کہتی ہے جی کہ ہم اس طرح کی پارٹی نہیں ہے جس طرح کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے ہیں, وہ پاور پالیٹکس کرتے ہیں, ہم تو بڑے نظریاتی لوگ ہیں تو ہم آپ کو اتنی ٹکٹیں نہیں دے سکتے. تو پہلے صرف 2 بندوں کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا, پھر 4 کے ساتھ ہو گیا, اب 2 مزید آ گئے ہیں, تو 6 بندے
پی ٹی آئی کے 6 MNA تو جے یو آئی کے ساتھ پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور جے یو آئی جو ہے وہ آگے آگے وہ پیچھے پیچھے ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ اس میں کوئی اصول کی سیاست نہیں ہے, کوئی نظریاتی سیاست نہیں ہے, یہ ساری پاور پالیٹکس ہے. جمعیت علماء اسلام جو پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتی ہے, اب اگر اس پارٹی کا یہ حال ہو گیا ہے کہ 2 نہیں 4 نہیں بلکہ 6 پی ٹی آئی کے MNA جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی وفاداری تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ ہمیں اگلے الیکشن میں جے یو آئی کا ٹکٹ دے دیں. اور وہ جے یو آئی زرداری صاحب سے مشورے کر رہی ہے, نون لیگ سے مشورے کر رہی ہے, اچھا جی آپ دے رہے ہیں تو ہم بھی دے دیتے ہیں, اگر آپ کے نمبر پورے ہو چکے ہیں تو پھر ہم کیوں مزید بندے اپنے خراب کریں. کیونکہ ظاہری بات ہے, آپ ایک حلقے سے, مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں, نور عالم خان پی ٹی آئی کا MNA پشاور سے, وہ اگر جے یو آئی کی ٹکٹ لیتا ہے تو جے یو آئی اس کو اپنی ٹکٹ دے دیتی ہے, تو نور اس حلقے میں جو پہلے سے جے یو آئی کے جو ورکر اور جو ان کے رہنما وہاں پہ MP MNA کا الیکشن اتنے سالوں سے لڑ رہے ہیں اور پارٹی کے ساتھ وفادار ہے, تو وہ کدھر جائیں گے؟ تو یہ اب صرف خیبر پختونخوا میں ایک حلقے میں نہیں ہوگا, 6-7 حلقوں میں جے یو آئی اگر یہ کام کرے گی تو اس کا جو پاپولیرٹی گراف ہے وہ اس کو دھچکا بھی مل سکتا ہے. اس لیے عمران خان جو ہے وہ اس کا یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ جناب وہ نیریٹو یہ بیچے گا جناب کہ میں نے تو قیمتیں کم کر دی تھی لیکن مجھے ہٹا دیا. نہیں, یہ نیریٹو نہیں ہوگا. نیریٹو اس کا یہ ہوگا کہ مجھے نکالنے کے لیے انہوں نے جو لوٹے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا دیا ہے, اور یہ اس کا نیریٹو ہوگا. مہنگائی والے مسئلے پہ اس کا نیریٹو اس لیے نہیں ہوگا کہ اس نے تو کہا تھا کہ میں IMF سے قرضہ نہیں لوں گا, میں خود کشی کر لوں گا, قرضہ نہیں لوں گا, لیکن قرضے بھی لیے, مہنگائی بھی کی. لیکن یہ جو ویک وکٹ ہے نا اپوزیشن کی, وہ یہ ہے کہ عمران خان کو نکالنے کے لیے یہ جو لوٹے ہیں ان کو گلے لگا رہے ہیں. لوٹوں کو گلے لگایا جا رہا ہے, لیکن جانب کچھ اپنے بھی پارٹی کے لوگ ہیں جو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور آج یار محمد رند صاحب نے کچھ بہت ہی حیران کن انکشافات کیے ہیں اس حوالے سے, اور اسی معاملے سے جڑی, ملکی سیاست سے جڑی مزید جو پیش گوئیاں ہیں, جو تجزیے ہیں, وہ آپ تک پہنچائیں گے ایک بریک کے بعد. صورتحال اپوزیشن کے حق میں بنتی دیکھیں گے تو کیا اتحادی پھر آخری وقتوں میں فیصلہ اپوزیشن کے حق میں کر دیں گے, ان کی حمایت میں, ان کے ساتھ جانے کا؟ دیکھیں, میں چودھری شجاعت صاحب کو, پرویز بھائی کو جانتا ہوں تقریباً 35 سال سے, ٹھیک ہے, اور مجھے ان کے جو اصل خیالات ہیں عمران خان کے بارے میں وہ بڑی اچھی طرح پتا ہے. ناقابل میں ان پہ بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ یہ ان کی پرائیویٹ باتیں ہیں, تو وہ آپ کو تھوڑے دن میں پتا چل جائے گا. اس وقت وہ جو کھچڑی پکانے کی پہلے بات کی تھی, اب وہ کہہ رہے ہیں ہانڈی میں پہلے ابال آتا ہے, تو وہ ابال کا انتظار کریں, وہ تھوڑے دن میں پتا چل جائے گا. لیکن ایک میں آپ کو بات بتا دوں, یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, عمران خان سروائیو کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, یہ بعد کی باتیں ہیں. لیکن عمران خان کی جو اصل لڑائی ہے نا, وہ نہ شہباز شریف سے ہے, نہ اس کی لڑائی آصف زرداری سے ہے, نہ اس کی لڑائی مولانا فضل الرحمان سے. عمران خان کی اصل لڑائی جو ہے نا وہ پاکستان کے انڈیپینڈنٹ میڈیا کے ساتھ ہے. اور یہ عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے ہر قیمت پر یہ جو پیکا آرڈیننس ہے اس کو میں نے عدالتوں سے اس کو نکالنا ہے, اس کو میں نے اپروو کروانا ہے, اور میں نے یہ لگانا ہے. اگر یہ پیکا آرڈیننس روک دیں گے, عدالتیں اس کو منسوخ کر دیتی ہیں, وہ کوئی اور چیز لے آئے, اس نے پاکستان کے میڈیا کو نہیں چھوڑنا. لیکن میر صاحب آج کی ڈیولپمنٹ تو پازیٹیو دکھائی دی. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی پرویز الہی صاحب اگر ہمیں کہتے ہیں تو ہم اس قانون کو واپس لے لیتے ہیں. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا, یہ میں آپ کو تجربے کی بنیاد پر نہیں بتا رہا, انفارمیشن کی بنیاد پر بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ وقتی طور پہ اسٹیٹمنٹ دلوا دیں کہ جی یہ پیکا آرڈیننس نہیں آئے گا, یا تھوڑے دن بعد پھر دوبارہ جو ہے عمران خان صاحب کوئی نئی چیز لے آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی 3-4 مہینے پہلے تو وہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بل لا رہے تھے, وہ بھی جب میڈیا نے احتجاج کیا, بہت اس میں مظاہرے ہوئے, دھرنے دیے ہم نے پارلیمنٹ کے سامنے, تو وہ رکا. اس کے بعد پھر پیکا آرڈیننس آ گیا ہے. اس کے پیچھے ایک اور بھی چیز آ رہی ہے, ایک اور ڈاکومنٹ بھی انہوں نے تیار کی ہے. تو اگر یہ بچ گئے, یہ طریقے میں اعتماد ناکام ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے پھر وہ ایک اور چیز لے کے انہوں نے میڈیا کے ساتھ لڑتے رہنا ہے. لیکن میر صاحب خان صاحب کی کمپین چلانے میں, ان کو حکومت میں لانے میں بھی, ان کے بیانیے کو آگے پہنچانے میں بھی میڈیا کا تو بڑا اہم کردار رہا ہے. یہ آپ وہی دیکھیں نا, یہ اب بات پرانی ہو گئی ہے نا. اب عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میڈیا ہے یہ دراصل اس نے پہلے مجھے بنایا تھا, اب یہ مجھے گرانا چاہتا ہے, اور اپوزیشن کی جو اصل اسٹرینتھ ہے وہ پاکستان کا انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے, لہٰذا اب وہ اس میڈیا کو
सबक सिखाना चाहते हैं। उन्होंने मीर साहब ये उनकी अपनी परसेप्शन है, वो खुद ये चीजें मॉनिटर कर रहे हैं, या उनको करीबी जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि ऐसा तासुर दिया जाए मीडिया के बारे में? आपको क्या लगता है? नहीं, छोड़ दें, ये चीफ एग्जेक्टिव है वो पाकिस्तान के, और उनके इर्द गिर्द लोगों को मत डालें। इमरान खान साहब जो है ना, वो हुकूमत कम चलाते हैं, वो टीवी ज्यादा देखते हैं। वो समटाइम्स इरशाद भट्टी साहब किसी प्रोग्राम में बैठ कर कोई बात कर रहे होते हैं ना, तो उनको वो बात बुरी लगती है, तो वो फौरन किसी ना किसी तरीके से कोशिश होती है कि ये इसका भी जवाब दे दिया जाए, वो किसी ना किसी को कहेंगे इसका जवाब दे दो। वो इतना ज्यादा टीवी देखते हैं कि उनके अपने लोग जो है उनसे तंग आए हुए हैं कि यार ये बंदा जो है ये कितने टीवी देखता है। एक टाइम पे 8-8, 9 टीवी चैनल के प्रोग्रामों को वो मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो उनको कुछ लोगों पर जाती गुस्सा है। कुछ टीवी चैनल के मालकान, कुछ अखबार के एडिटर, कुछ जो कॉलमिस्ट हैं, तो उन्होंने वो उनसे बदला लेना है, उनसे इंतकाम लेना है। तो ये ऑपोजिशन के साथ उनकी लड़ाई नहीं है, असल लड़ाई है। मीर साहब, मैं जाते जाते भट्टी साहब का कमेंट लेने से पहले आपसे ये चाहूंगा कि आपके ख्याल में इन 3-3.5 साल में तहरीक इंसाफ ने, वजीर आज़म इमरान खान ने क्या खोया, क्या पाया आपके ख्याल में? इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने इन 3-3.5 साल में दुनिया को बता दिया है कि मेरे से ज्यादा नाअहल आदमी पूरे पाकिस्तान में है कोई। ठीक है भट्टी साहब, आप बताइएगा कि जिस तरह से एक तो मैंने नारे का पूछा था कि अब क्या बयानिया हो सकता है मुमकिना तौर पे, और इसके साथ साथ आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इन 3 सालों में जो मैंडेट था 2018 में, उससे लेकर अब तक क्या खोया, क्या पाया? खोया ये कि भाईजान के आपने भी मुझे एक ताना मारा कि आप भी लाए थे। यानी हम सारे वो लोग जो तब्दीली के साथ खड़े हुए थे, जो चाहते थे कि इस मुल्क में तब्दीली आए, स्टेटस को टूटे, दो शाही टबरों से जान छूटे और एक नई पार्टी आए, और एक जो वादे दावे नारे किए थे सामने लाए थे वो पूरे हों, उन सारों को भी उन्होंने खोया। और फिर इमरान खान ने जो सब, अगर इसको एक जुमले में करें तो इमरान खान साहब ने इमरान खान को खो दिया। जो इक़्तिदार से पहले इमरान खान था, हो सकता है मेरे कई दोस्त कहते हैं कि वो वही थे, लेकिन वो हज़रत अली का कौल है कि इक़्तिदार, इख्तियार और दौलत मिलने के बाद इंसान बदलते नहीं, बेनकाब हो जाते हैं। तो हो सकता है उस वक्त नकाब हो उनके चेहरे पे, लेकिन बिलीव मी ये इमरान खान साहब अगर इक़्तिदार के लिए यू टर्न न लेते, ये इमरान खान साहब अगर अपने वादे 5% पूरे कर देते, और ये जो फौज से लड़ाई, अदलिया से लड़ाई, और जैसे अहमद भाई ने कहा मीडिया से लड़ाई, इस अपोजिशन से लड़ाई, होना चाहिए था, अंदर लड़ाई, बाहर लड़ाई, ये रिकवरी मुमकिन है? अब जो लॉस हो गया उससे रिकवरी मुमकिन है भट्टी साहब? बिल्कुल ये बड़ा जरखेज कौम है और जरखेज मुल्क है। देख लीजिएगा, आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूं। इमरान खान इक़्तिदार से निकलने दें, ये अगर सियासत में रहते हैं, सियासत करते हैं, तो 6 महीने साल दीजिएगा, उसके बाद अगले आएंगे वो इनके गुनाह बख्शवा देंगे। बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब और हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।